الصلاة خير من النوم۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں 3 جز ہیں، ایک اے ایمان والو، دوسرا اللہ سے ڈرو، تیسرا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں پورے قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو فرمایا، وہاں وہاں مدینے والے مصطفیٰ کی امت مراد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جتنے پیارے لقب سے پروردگار عالم نے امت محمدیہ کو یاد فرمایا، اتنے پیارے لقب سے کسی پیغمبر کی امت کو یاد نہیں کیا۔ اللہ اللہ۔ آپ پورا قرآن پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ نے قوم نوح کو پکارا تو فرمایا یا قوم نوح۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب بنی اسرائیل کو پکارا تو فرمایا یا بنی اسرائیل۔ پروردگار عالم نے کہیں فرمایا یا قوم سمود، کہیں یا قوم عاد، کہیں اصحاب ایکا، کہیں اصحاب الاخدود۔ کسی کو بستی کے نام سے یاد کیا، کسی کو کھائی کے نام سے یاد کیا، کسی کو اس کے پیغمبر کے نام سے پکارا۔ لیکن اپنی قسمت پہ ناز کرو، پروردگار عالم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر قرآن میں فرمایا تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سبحان اللہ سبحان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہاں تقوی کے لغوی معنی تو بچنے کے آتے ہیں، اللہ سے کوئی نہیں بچ سکتا، تو تقوی کی نسبت جب غیر اللہ کی طرف کی جائے تو معنی آتے ہیں بچنے کے، اور جب تقوی کی نسبت اللہ کی بارگاہ کی طرف کی جائے تو معنی آتے ہیں ڈرنے کے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّائِمِينَ، روزے داروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الزَّاكِئِينَ، زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الْحَاجِّينَ، حاجیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نماز پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا۔ حق ہے حق۔ کچھ وہ بھی ہیں جو نماز پڑھ کے اپنے چہرے پہ شامی کباب کی ٹکیا جیسا بنا لیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرات تو سنیں، نماز پڑھنے والے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ نمازی ہے کہ جو مسجد میں گیا، اپنے امام کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، اپنی نمازوں کا ضامن امام کو بنا دیا، اور جب مسجد سے باہر نکل کے آیا تو اسی امام کی برائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسی امام کی توہین کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات تو پتہ چلا کہ ہر نماز پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الزَّاكِئِينَ، زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ زکوٰۃ دینے والے بہت کم ہیں الا ماشاء اللہ جو اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، ورنہ آج دکھاوا آپ کو بہت ملے گا۔ آج دکھاوا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور آج تو ٹیکنیکل دور ہے جہاں کسی غریب کی مدد کی، بس ایک فوٹو لیا اور سیلفی لے کر کے انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ اپلوڈ کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ فلاں غریب کی مدد کرتا آپ کا بھائی۔ اگر ابھی لاک ڈاؤن گزرا تھا کچھ دنوں پہلے تو راشن بانٹا گیا غریبوں کو، تو ایک بیچاری عورت کے سامنے 10-10 12-12 آدمی کھڑے ہو کر کے ایک راشن کو دیتے ہوئے نظر آئے۔ کچھ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اور کچھ ہیں جو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ حضرات ایسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الزَّاكِئِينَ، زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّائِمِينَ، روزے داروں کے ساتھ ہو جاؤ،
کیوں؟ کیونکہ ہر روزے دار بھی سچا نہیں ہوتا ہے. روزہ رکھ کر کے غیبت کرتا ہے، روزہ رکھ کر کے چغلی کرتا ہے، روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کر کے حرام مال کما کے لاتا ہے، روزہ رکھ کر کے ایک دوسرے کی برائیاں کرتا ہے. پتا چلا کہ ہر روزہ رکھنے والا بھی سچا نہیں ہوتا ہے. اور اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الْحَاجِّينَ، حاجیوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ کچھ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو صرف اپنے نام سے پہلے حاجی لگوانے کے لیے حج کرتے ہیں. ہم آپ کو بتائیں، ہماری طرف ایک علاقے میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا جانے کا معاملہ ہوا تو جیسے ہی مسجد میں پہنچے تو ایک پنکھا لٹکا ہوا دیکھا تو اس پہ لکھا تھا حاجی گمنام. مطلب اپنا نام لکھوانا پسند نہیں کیا لیکن حاجی جی لکھوانا ضرور پسند کیا. حضرات، تو کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو دکھاوے کے لیے حج کرتے ہیں. اے پیارے مسلمانوں، جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج کرتا ہے، اس حاجی کا تو مقام و مرتبہ ہی الگ ہے. رب قرآن میں فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو سچا ہوگا وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا، جو سچا ہوگا وہ زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے دے گا، جو سچا ہوگا وہ حج اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، جو سچا ہوگا وہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا. حضرات، آیت کریمہ میں رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو سچوں کے دامن سے وابستہ ہو گیا، جس نے سچوں کے دامن کو پکڑ لیا، اس کو انعام کیا ملتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے، اس کا مرتبہ دنیا میں بھی بلند ہو جاتا ہے اور اس کا مقام آخرت میں بھی بلند و بالا ہوگا. اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ سچے ہیں کون لوگ، کس کے ساتھ رہنے کا رب ہمیں حکم فرما رہا ہے. رب نے سورہ فاتحہ میں فرمایا انعمت علیہم، سچے وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. اب پھر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کس پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ تو 5واں پارہ 6 رکوع پہ رب نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نبیین سچے ہیں، صدیقین سچے ہیں، شہداء سچے ہیں، صالحین سچے ہیں. ارے اپنے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ پیلی بھیت کے شاہ جی محمد شیر میاں سچے ہیں. اپنے لفظوں میں یوں کہہ لو بریلی کے تاج الشریعہ سچے ہیں، مفتی اعظم ہند سچے ہیں، حجت الاسلام سچے ہیں، اعلیٰ حضرت سچے ہیں. اور آگے بڑھو، بہرائچ کے سید سالار مسعود غازی سچے ہیں. اور آگے بڑھو، حضرت وارث پاک سچے ہیں، صابر پاک سچے ہیں، بابا فرید سچے ہیں، خواجہ غریب نواز سچے ہیں. اور آگے بڑھو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سچے ہیں. اور آگے بڑھو، بغداد کے غوث اعظم سچے ہیں، سری سکتی سچے ہیں، جنید بغدادی سچے ہیں، امام حسن عسکری سچے ہیں، امام موسیٰ کاظم سچے ہیں، امام علی رضا سچے ہیں، امام محمد جعفر صادق سچے ہیں، امام محمد باقر سچے ہیں، امام زین العابدین سچے ہیں. ارے امام حسین سچے ہیں، امام حسن سچے ہیں، مولا علی سچے ہیں، عثمان غنی سچے ہیں، عثمان غنی سچے ہیں، عمر فاروق اعظم سچے ہیں، ابو بکر صدیق سچے ہیں. میرے نبی کے دامن کو پکڑ لو اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دو بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھوٹے گا، برکے تپا کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا. ماحول گرچہ اپنے موافق یہ نہیں ہے سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، جشن عید میلاد النبی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، سچوں کے دامن کو پکڑ لو. آؤ میں انہی سچوں میں سے ایک سچے کا ذکر کر دوں، انہی اچھوں میں سے ایک اچھے کا ذکر کر دوں. حضرات، نوجوان آج ہمارے یہاں پر بھی ہیں اور نوجوان تمہارے یہاں پر بھی ہیں. حضرات، آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھیے، آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی کیسے کٹ رہی ہے، آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. کسی کی زندگی واٹس ایپ پہ گزر رہی ہے، کسی کی فیس بک پہ زندگی
زندگی کٹ رہی ہے، کوئی یوٹیوب پہ گندی تصویریں دیکھ کر کے اپنی نظروں کو گندا کر رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں، مسجد میں اذان ہوتی ہے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مؤذن پکار پکار کے کہتا ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم ہے کہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اوپر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اے پیارے مسلمانوں، ایک پیغام دے کر کے آج میں آپ کو جا رہا ہوں، نوجوانوں سنو۔ ایک ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں کہ جو آج اب دنیا میں ملوث ہو کر کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اور ایک وہ نوجوان تھا جو دریا کے کنارے لیٹا ہوا تھا، دن کو اللہ کی عبادت کرتا، رات کو بھی اللہ کی عبادت کرتا، دن میں روزہ رکھتا، رات بھر اللہ کی عبادت۔ نوجوانوں ذرا سیکھو، نام ہے شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، دریا کے کنارے لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کی بھوک نے نڈھال کر دیا ہے، بھوک کی شدت نے بے چین کر دیا ہے، آپ سوچ رہے تھے کوئی مباح چیز مل جائے اسے اٹھا کر کے کھا لوں۔ آپ نے کیا دیکھا؟ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا، اس سیب کو اٹھایا، ایک ہی لقمہ کھایا تھا، حلق سے نیچے ایک لقمہ گیا، آپ کے تقوی نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، پرہیزگاری نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اے ابو صالح، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے یہ سیب کھایا ہے، یہ کسی باغ کا ہے، اور باغ کا کوئی مالک ہے، تم نے مالک کی بغیر مرضی کے سیب کھا لیا ہے۔ قیامت کے دن اس سیب کے مالک نے تمہیں رب کی بارگاہ میں لا کر کے کھڑا کر دیا، اور اس کا تم سے مطالبہ کر دیا کہ میرے باغ کا سیب اس نے بغیر میری مرضی کے کھایا تھا، اگر اس نے قیامت میں مانگ لیا تو کہاں سے دو گے؟ تقوی نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ضمیر نے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ آپ دریا کے کنارے کنارے سفر کرنے لگے، کئی میل کا سفر کرتے ہیں۔ حضرات جب ایک باغ کے اندر پہنچے جس کی شاخیں دریا پہ جھکی ہوئی تھی اور سیب ٹوٹ ٹوٹ کے دریا میں گر رہے تھے، سمجھ گئے اسی باغ کا یہ سیب ہے۔ جب باغ کے اندر گئے تو ایک بزرگ اللہ اللہ کر رہے تھے، جا کر کے ان کو سلام کیا، بزرگ نے سلام کا جواب دیا۔ کہو نوجوان کیسے آنا ہوا؟ نوجوان نے کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی بغیر مرضی کے کھا لیا ہے، میں اس کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ بزرگ نے سر سے پیر تک دیکھا اور کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کئی میل کا سفر کر کے آ رہا ہوں۔ بزرگ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء، اولیاء کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کی، دیکھ لیا کہ یہ نوجوان جو آیا ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اس کے مرتبے کو پہچان گئے۔ بولے کہ میں معاف تو کر دوں گا لیکن میری دو شرطیں تجھے ماننی پڑیں گی۔ بولے کوئی بھی شرط ہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بولے پہلی شرط یہ ہے کہ میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، اور دوسری شرط پہلی کے پورا ہونے کے بعد بتاؤں گا۔ واقعہ آپ سنتے رہتے ہو المختصر، آپ دیکھیں باغ کی جب مدت پوری ہو جاتی ہے رکھوالی کی، تب کہا کہ اب تو سیب کی غلطی معاف کر دیجئے۔ بزرگ نے کہا ابھی دوسری شرط رہ گئی ہے۔ بولے دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، تمہیں اس کے ساتھ میں نکاح کرنا پڑے گا۔ تو کہا کہ اس کے بعد معاف کر دو گے؟ بزرگ نے کہا ہاں معاف کر دوں گا، لیکن سنو میری بیٹی کے اندر بات کیا کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گنگی ہے، تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا ماڈل آج کسی لڑکے کے سامنے پیش کر دیا جائے تو بتاؤ کیا وہ نکاح کرنے کے لیے راضی ہوگا؟ ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ غوث اعظم کے والد ہیں جن کی پرہیزگاری کا جواب نہیں، جن کے تقوی کا جواب نہیں، جن کے پرہیزگاری کا کوئی جواب نہیں، جن کی سچائی کا کوئی جواب نہیں، جن کے صدق کا کوئی جواب نہیں، حضرات گرامی راضی ہو گئے۔ اور جب نکاح ہو گیا آپ کمرے کے اندر گئے، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے اندر سے فوراً دلہن نے سلام کیا اور آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی۔ آپ فوراً کمرے سے باہر آ گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ اگر یہ کانوں سے بہری ہوتی تو میرے سلام کا جواب کیسے سنتی؟ اگر یہ آنکھوں سے اندھی ہوتی تو مجھے دیکھ کر کے استقبال کے لیے کیوں کھڑی ہوتی؟ اگر یہ زبان سے گنگی ہوتی تو مجھے سلام کیوں کرتی؟ حضرات فوراً واپس آ کر کے بزرگ سے کہتے ہیں کہیں میں کسی اور کمرے میں تو نہیں چلا گیا؟ تب بزرگ نے کہا نہیں بیٹے تم صحیح کمرے میں گئے ہو، تم نے جس لڑکی کو کمرے میں دیکھا ہے وہی تمہاری شریک حیات ہے، وہی تمہاری زوجہ ہے۔ تب کہا وہ باتیں تو اس میں نہیں ہیں۔ تب بزرگ نے کہا پوری سچائی سامنے لا کر کے رکھی اور کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو آنکھوں سے اندھی اس لیے بتایا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کو کانوں سے بہری اس لیے
بتایا کہ آج تک میری بیٹی نے کوئی بیہودہ بات اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے، میں نے ہاتھوں سے لنجی اس لیے بتایا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی حرام مال کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ ارے اے نرہر کے زندہ دل مسلمانوں، جب باپ نیک ہوتا ہے اور جب ماں نیک ہوتی ہے، جب باپ متقی ہوتا ہے اور جب ماں پرہیزگار ہوتی ہے، تو ایسے گلشن میں جو پھول کھلتا ہے اسی پھول کو دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، اسی پھول کو دنیا قطب ربانی کے نام سے جانتی ہے۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، ورافانا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، یادگار غوث اعظم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایسے حسین گلشن میں جب باپ نیک ہوتا ہے اور جب ماں نیک ہوتی ہے، جب باپ پرہیزگار ہوتا ہے اور جب ماں متقیہ ہوتی ہے، تو ایسے گلشن میں جو پھول کھلا اسی پھول کو دنیا نے غوث اعظم کے نام سے جانا، اسی پھول کو دنیا قطب ربانی کہتی ہے، اسی پھول کو دنیا محبوب سبحانی کہتی ہے، اسی پھول کو دنیا سید الاسیات کہتی ہے، اسی پھول کو دنیا جید الاجیات کہتی ہے، اسی پھول کو دنیا قطب الاقطاب کہتی ہے، اسی پھول کو دنیا قندیل نورانی کہتی ہے، اسی پھول کو دنیا محبوب سبحانی کہتی ہے، اسی پھول کو دنیا شہباز لامکانی کہتی ہے، اسی پھول کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ حضرات گرامی، جب باپ نیک ہوتا ہے اور جب ماں نیک ہوتی ہے، جب باپ پرہیزگار ہوتا ہے اور جب ماں پرہیزگار ہوتی ہے، تو اس کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے۔ یہ تو آج ہماری قوم نے سوچ لیا ہے کہ میں چاہے کتنی بھی چوری ڈکیتی کروں لیکن میری اولاد نیک ہو جائے، میں چاہے کتنا بھی گٹکا اور کھینی کھاؤں لیکن میری اولاد گٹکے کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ تو آج ہم نے سوچ لیا ہے کہ میں چاہے کتنے بھی جرائم کروں، کتنے بھی گناہ کے کام کروں لیکن میری اولاد پرہیزگار ہو جائے۔ یاد رکھو، بندے کا قانون نہیں چلتا ہے، اللہ کا قانون چلتا ہے۔ بندے کا نظام نہیں، اللہ کا نظام چلتا ہے۔ بندہ چاہتا ہے میری مرضی کے مطابق دن ڈھلے، بندہ چاہتا ہے میری مرضی کے مطابق دنیا میں کام ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا قانون چلتا ہے، اپنے وقت پہ صبح ہوتی ہے، اپنے وقت پہ شام ہوتی ہے، اپنے وقت پہ دن نکلتا ہے، اپنے وقت پہ رات ہوتی ہے، اپنے وقت پہ سورج نکلتا ہے، اپنے وقت پہ چاند نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ستارے چمکتے ہیں۔ گیہوں کے درخت سے گیہوں نکلتا ہے، جو کے درخت سے جو نکلتا ہے، آم کے درخت پہ آم آتا ہے، لیچی کے درخت پہ لیچی آتی ہے، کیلے کے درخت پہ کیلا آتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ نرہر والو، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے پودا لگایا گیہوں کا اور اس پر دھان نکل آیا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کیلے کی فصل لگاؤں اور اس کے اوپر آم آنے لگے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو میک میں کھجور نکال دے، اللہ چاہے تو زمین سے دانے کو اگا دے، اللہ چاہے تو کیلے کے درخت پہ آم لگا دے، لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کا منشا و ارادہ یہ ہے، اللہ چاہتا ہے کیلے کے درخت پہ کیلا آئے، آم کے درخت پہ آم آئے، لیچی کے درخت پہ لیچی آئے۔ حضرات گرامی، اپنے ذہن کو قریب کیجئے، جہاں ہم کو چاہیے تھا نعمت بڑھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے نعمت آئے ہم کو تو عبادت بڑھا دینی چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے، ہم جب خوبصورت باغوں کے اندر جاتے ہیں، ہم کو وہاں جا کر کے تو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تھی۔ آج جب ہم اپنی کھیتی کی ہریالی کو دیکھتے تو ہم کو چاہیے تھا کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے، لیکن ہوا کیا، ہم نے کھیتیوں کے اوپر گھمنڈ کر لیا۔ ہوا کیا کہ ہم نے اپنے رب کو تو بھلا دیا، ہم اپنے رب کو بھول گئے، ہم نے سب کچھ اپنا پیسہ بنا لیا۔ مجھے کیسا بھی وقت آئے لیکن مجھے پیسہ چاہیے، کہیں سے بھی آئے لیکن مجھے پیسہ چاہیے۔ ہوا کیا، اللہ نے پانی بھیجا، ساری فصل کو تباہ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے رب کو بھلا کر کے سب کچھ بھروسہ دولت پہ کر لیا تھا، سب کچھ بھروسہ پیسے پہ کر لیا تھا۔ جو اپنے رب کو بھول جاتا ہے، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول
گئے، لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں، اپنے رب کو بھول گئے۔ میرے رب نے ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور دکھا دیا، لوگوں تم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ تمہارا راستہ نہیں ہے، میری بارگاہ کی طرف آ جاؤ، آج بھی رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، میرا رب تمہارا مرتبہ بلند و بالا کر دے۔ کیا کہنے، زندہ باد زندہ ہوتا باد۔ کیا ہے، ہوتا کیا ہے؟ ہم نے باغوں کو دیکھا، خوبصورت باغوں کو دیکھا، وہاں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن ہوا کیا؟ آج باغوں کے اندر زنا ہو رہا ہے، ریلوے اسٹیشن پہ زنا ہو رہا ہے، ایئرپورٹ پہ دیکھو تو وہاں زنا کاری ہو رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب میں خوبصورت باغوں کو دیکھتا تو میں کہتا میرے پروردگار، جب بندے کے ہاتھ کا لگایا ہوا باغ اتنا خوبصورت ہے تو تیرے دستے قدرت سے لگایا ہوا جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ باغ مجھے جنت کے باغ کی یاد دلائے، مجھے تو وہاں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تھی۔ موبائل آ گیا، دور ترقی کرتا چلا گیا۔ جب موبائل آیا، آج اپنے بھائی سے کوئی سعودی میں بات کرتا ہے، کوئی دبئی میں بات کرتا ہے، کوئی قطر میں بات کرتا ہے۔ یہ موبائل سے میرا بھائی کتنی دور ہے، لیکن میں ایک لمحے میں اپنے بھائی کو اپنے قریب پاتا ہوں۔ یہ نعمت بڑی، مجھے تو عبادت بڑھا دینی چاہیے تھی، مجھے تو اپنے رب کی بارگاہ میں اور سجدے بڑھا دینے چاہیے تھے، لیکن ہوا کیا؟ موبائل آ گیا، گناہ بڑھ گیا، موبائل آ گیا، عیاشیوں کا ذریعہ ہو گیا، کمپیوٹر آ گیا، 1000 مزدوروں کا کام ایک آدمی کرتا ہے۔ عبادت بڑھا دینی چاہیے تھی کہ جہاں 1000 مزدور کام کرتے تھے وہاں کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کے ایک آدمی بیٹھ کر کے وہ کام کر رہا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ سجدے بڑھا دیتا، اسے چاہیے تھا کہ عبادت کو بڑھا دیتا، لیکن اللہ کی یہ خوبصورت دنیا کو انسان نے جب گناہوں کا اڈا بنا دیا۔ اب علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، سب کی دعائیں لے کر کے اب آپ اپنے میری طرف توجہ دیجئے۔ جب اللہ کی یہ خوبصورت دنیا کو انسان نے گناہوں سے بھر دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی خوبصورت دنیا کو انسان نے جرائم سے بھر دیا، جب اس میں زناکاری ہونے لگی، جب اس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم ہونے لگے، جب اس دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کرنے لگے، تو ہوا کیا؟ وہی ہوا کہ اللہ نے ہلکا سا عذاب اس دنیا میں بھیجا، کھانسی، نزلہ، زکام اور بخار کی شکل میں، جسے دنیا نے کورونا وائرس کا نام دیا۔ ہوا کیا؟ ہلکا سا عذاب اس دنیا میں آیا جس کا کورونا وائرس کا نام دنیا والوں نے دیا۔ امریکہ کے ایئرپورٹ پہ کتے کی آواز آنے لگی، چائنا کے ایئرپورٹ پہ کتے کی آواز آنے لگی۔ وہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، وہ چائنا جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، وہ امریکہ جو کہتا تھا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ہتھیار میرے پاس ہے، میں سب سے پاورفل ملک ہوں، وہ چائنا جو کہتا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی سیمپل لے کے آؤ، اس کی نقل مجھ سے لے کر کے چلے جاؤ، وہ امریکہ جو دعویٰ کرتا تھا کہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا میرے پاس موجود نہ ہو، دنیا امریکہ کے ویگیانکوں کا یہ دعویٰ تھا، کوئی بھی مرض لے کے آؤ، کوئی بھی بیماری لے کے آؤ اور 2 گھنٹے کے بعد اس کی دوائی مجھ سے لے کے چلے جاؤ، وہ چین جو کہتا تھا کہ کوئی بھی سیمپل لے کر کے آؤ اور دوسرے دن اس کی نقل مجھ سے لے کر کے چلے جاؤ۔ 1.5 سال کے قریب وقت گزر گیا ہے، آج تک کورونا کی کوئی دوا نہیں بنا پایا ہے۔ امریکہ کے ویگیانک گھٹنوں کے بل گر گئے، چین کے ویگیانک گھٹنوں کے بل گر گئے، میرے رب نے ان ویگیانکوں کو رلا دیا، ویگیانک گھٹنوں کے بل گر گئے۔ پروردگار عالم نے ان دنیا والوں کو بتا دیا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آج ویکسین آ گئی ہے، لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے ماسک لگا کے رکھیں، ڈسٹینس بنا کے رکھیں، اچھے دوری بنا کے رکھیں۔ حضرات جب ویکسین آ گئی تو پھر اچھے دوری بنانے کا مطلب کیا؟ پتا چلا کہ یہ دل بہلانے کے لیے آئی ہے، آج تک کوئی یقین کے ساتھ اس کی دوا کو پیش نہیں کر پایا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اس رب کو جس نے بھلا دیا، اس رب نے ہلکا سا عذاب اس دنیا میں بھیجا۔ آج امریکہ کے ایئرپورٹ پہ جہاں پر بلی کی آوازیں آنے لگی، چائنا کے ایئرپورٹ پہ تالے پڑ گئے، پبلک کے اعتبار سے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کے اعتبار سے سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہاوڑا کا اسٹیشن ہے، وہاں پر بھی تالے لگ گئے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ گے، جب تک ہم رب کی بارگاہ میں
میں جھکتے رہے ساری دنیا ہمارے سامنے جھکتی رہی، اور جب سے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا دوسروں کے قدموں پہ جھکتے نظر آئے۔ کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد۔ میں نے عرض یہ کر رہا تھا، بات کہاں سے نکلی؟ اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ کا نظام چلتا ہے۔ بے شک بے شک۔ گیہوں کے درخت پہ گیہوں آتا ہے، جو کے درخت پہ جو آتا ہے، لیچی کے درخت پہ لیچی آتی ہے، آم کے پیڑ پہ آم آتا ہے۔ آج لوگ سوچتے ہیں میں کتنے بھی گناہ کے کام کروں لیکن میری اولاد نیک ہو جائے، لیکن اولاد نیک کیسے ہوتی ہے؟ جب باپ متقی ہوتا ہے، جب ماں متقیہ ہوتی ہے، ارے جب باپ پرہیزگار ہوتا ہے اور جب ماں پرہیزگار ہوتی ہے تو اولاد بھی متقی اور پرہیزگار ہوتی ہے۔ حضرات ارے جب باپ نیک ہوتا ہے اور جب ماں نیک ہوتی ہے، ماں قرآن پڑھنے والی فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانے والا حسین ہوتا ہے۔ ماں جب فاطمہ ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا بغداد کا غوث اعظم ہوتا ہے۔ ماں جب ماہ نور بی بی ہوتی ہے تو بیٹا معین الدین چشتی ہوتا ہے۔ ماں جب عارفہ ہوتی ہے تو بیٹا بابا فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے۔ ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا علاء الدین علی احمد صابر ہوتا ہے۔ ارے ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا مخدوم اشرف سمنانی ہوتا ہے۔ ماں جب ستر معلہ ہوتی ہے تو بیٹا سید سالار مسعود غازی ہوتا ہے۔ ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا اپنے وقت کا اعلیٰ حضرت ہوتا ہے۔ ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا حجت الاسلام ہوتا ہے۔ ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا مفتی اعظم ہوتا ہے۔ ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا تاج الشریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے اے میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو وقت سے پہلے جوان کر دو، لیکن ہیرو ہیروئن کا کردار دے کے جوان مت کرنا، فلمی ایکٹروں کا کردار دے کے جوان مت کرنا۔ اپنے بچوں کو جوان کرنا ہے تو کربلا کے حسین اعظم کا کردار دے کے جوان کرنا، بغداد کے غوث اعظم کا کردار دے کے جوان کرنا، غریب نواز کا کردار دے کر کے جوان کرنا۔ یہ مت دیکھنا محلے والے کیا کہیں گے، یہ مت دیکھنا تیرے خاندان والے کیا کہیں گے، یہ مت دیکھنا تیرے عزیز و اقارب کیا کہیں گے۔ زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا، زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا، تو آقا کو اپنے منائے چلا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک رمضان المبارک 470 یا 71 ہجری کو قصبہ جیلان کے محلہ نیف یا نیف میں پیدا ہوئے۔ 18 سال قصبہ جیلان کے قرب و جوار میں تعلیم حاصل کی، قصبہ جیلان کے قرب و جوار میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ایک دن مدرسے سے آ رہے تھے تو راستے میں ایک بیل کھڑا تھا، اس کی پونچھ پکڑ لی تو بیل گھوما اور انسانی آواز میں کہتا ہے، عبد القادر تمہیں کھیلنے کودنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے تمہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم اپنے گھر پہ آئے، مکان کی چھت پہ چڑھے، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے اور غوث اعظم نے قصبہ جیلان میں کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئے نیچے اتر کے بولے، امی اب اجازت دے دو، اب میں مزید حصول علم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں، کیا بات، میں اور علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ ماں کی عمر 78 سال کے قریب ہو گئی، یعنی 80 سال کے قریب۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہاں میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب انسان 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے اولاد کے سہارے کی کتنی ضرورت پڑتی ہے، اسے کتنی ضرورت پڑتی ہے اولاد کے سہارے کی۔ اس حالت میں غوث اعظم کی والدہ نے یہ نہیں کہا میرے لال تو اب بڑھاپے میں مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، غوث اعظم کی والدہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے لال تو ہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے اور بڑھاپے میں تو ہی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ماں بھی نیک تھی، پرہیزگار تھی، ماں جانتی تھی کہ میرا بیٹا جا رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، کہتی ہے میرے لال تو دنیا کی کسی اور کام کے لیے جاتا تو شاید وہ تجھے نہیں جانے دیتی، تو جا رہا ہے تو اپنے نانا مصطفیٰ کا دین حاصل کرنے جا رہا ہے، تو جا رہا ہے تو اپنے نانا مصطفیٰ کی شریعت کو حاصل کرنے جا رہا ہے۔ حضرات غوث اعظم تو پیدائشی ولی ہیں، غوث اعظم تو مادرزاد ولی ہیں، کسی کو ولایت جوانی میں ملتی ہے، کسی کو ولایت بڑھاپے میں ملتی ہے، لیکن یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ غوث اعظم ماں کے شکم سے ہی ولی پیدا ہوئے ہیں، اور ایسے ولی ہیں میرے غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں،
जिन्नात के भी पीर होते हैं। मेरे गौस ने फरमाया अना शेखुल कुल, मैं सबका पीर हूं। मेरे गौस फरमाते मैं पीरों का भी पीर हूं, मैं पीराने पीर हूं। मेरे पीरो मुर्शिद ताज शरिया पुकार उठे, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू अब बुढ़ापे में मुझे छोड़ करके जा रहा है, और माँ ने अपने एहसान भी नहीं बताए। बुजुर्ग फरमाते हैं 3 एहसान माँ के ऐसे हैं औलाद के ऊपर कि अगर औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी उन 3 एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। सबसे पहला एहसान क्या है माँ का कि उसने 9 महीने अपने शिकम में रखा, 9 महीने अपने पेट में रखा। कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, कितनी परेशानियां बर्दाश्त की, कितनी दिक्कतों का सामना किया। हजरात उमर फारूक आजम के पास में एक बुढ़िया ने आकर के कहा था, हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है। आपने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद में एक वजनी पत्थर 2-2.5 किलो के करीब वजन का पत्थर उसके पेट पे बांध दिया और कहा घर जा, खाना खाएगा तो ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, हाजत से जाएगा ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, और शाम को सोएगा तब भी ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा। वो गया, एक रात काटना दुश्वार हो गई, शाम को सोए तो पत्थर के वजन की वजह से उसकी सांस दबने लगे, और जब वो परेशान हो गया तो उमर फारूक आजम के पास आके कहता है सुबह को, हुजूर ये पत्थर मेरे पेट से हटा दीजिए। आपने वो पत्थर हटाया, थोड़ा वजन और बढ़ा दिया और कहा खबरदार ये मेरी नसीहत है, अगर ये पत्थर तेरे पेट से हट गया तो तुझे सख्त सजा दूंगा। वो आया, एक रात काटना दुश्वार हो गई, अपनी माँ से कहता है अम्मी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू ये मेरे पत्थर को मेरे पेट से हटवा दे। अम्मी तू माफ कर देगी तो उमर फारूक आजम माफ कर देंगे। उमर फारूक आजम के पास में दोनों माँ बेटे आए और माँ ने रो के कहा हुजूर मैं अपने बच्चे की गलती को माफ करती हूँ, आप भी माफ कर दीजिए। उमर फारूक आजम ने जब इतना सुना तो आपने वो पत्थर उसके पेट से हटा दिया, और पत्थर हटाने के बाद में कहा, इरशाद फरमाया अरे नादान तू ये 2-2.5 किलो का वजन लेके एक रात तुझे काटना दुश्वार हो गई, तूने अपनी माँ की कुर्बानी को कैसे भुला दिया। तेरी माँ ने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा, तेरी माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखा, कैसे घर का काम किया होगा, कैसे घर में काम काज किया होगा, कैसे घर में सबके लिए खाना बनाया होगा, और कैसे घर में साफ सफाई की होगी। तुझे एक रात काटना दुश्वार हो गई, तेरी माँ ने तो तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा था। ये माँ बाप की मोहब्बत है प्यारे मुसलमानों जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी, क्योंकि माँ बाप की मोहब्बत बदला मांगती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने मसनबी शरीफ के अंदर एक वाकया नकल किया है, और मौलाना रूम जो नतीजा निकालते हैं वो दिल की तख्ती पे लिखने के काबिल होता है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक शख्स की बीबी ने ये शिकायत की कि तुम्हारा बाप पूरी पूरी रात बैठ के खांसता रहता है, इसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, इसकी खांसी की वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, मैं सो नहीं पाती हूँ, पूरी रात हो जाती है। ऐसा करो अपने बाप का बिस्तर वहां कर दो जहां जानवर बनते हैं। अपने बाप को अपनी पीठ पे लिया और लेकर के जानवरों के बदने की जगह पे अपने बाप का बिस्तर कर देता है, और बाप का जब बिस्तर कर रहा था उसका जवान उसका समझदार बेटा उसके साथ में था। उसके बच्चे ने देखा कि इसने अपने वालिद को जो है वो कंबल ओढ़ने के लिए दिया। उस बच्चे ने उस कंबल को लेकर के किसी तरह से 2 हिस्सों में बांट दिया, आधा कंबल दादा को दे दिया, आधा साथ में लेकर के चलने लगा। बाप ने कहा बेटा इतने अच्छे लिहाफ घर पे रखे हैं, इतने बेहतरीन कंबल घर पे रखे हैं, बेटा तूने इस कंबल को क्यों खराब कर दिया। तो उस बच्चे ने एक जुमला कहा था, मौलाना रूम जो नतीजा निकालते हैं उसे उस पे अमल करने की सख्त जरूरत है। उस बच्चे ने कहा था अब्बा आज तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए, तुमने उनका बिस्तर जानवरों के बंधने की जगह पे कर दिया, कल जब तुम बूढ़े होगे तो यही आधा कंबल मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा और यहीं पर ला करके मैं तुम्हारा बिस्तर करूंगा। ये पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए
जन्नत भी है और तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर माँ बाप के साथ भलाई करोगे, फर्मा बरदारी करोगे तो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा, और माँ बाप की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। क्योंकि बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ की रजा में अल्लाह की रजा है, और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। बाप क्या है ये इसका पता तो तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उठ जाता है। माँ क्या है इसका पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उठ जाता है। आज बगैर लालच के अगर कोई बेटे से मोहब्बत करता है तो वो उसका बाप है, और बगैर मतलब के अगर कोई उससे मोहब्बत करती है तो वो उसकी बूढ़ी माँ है। इसलिए इन माँ बाप की कदर कर लो। ऐ ज़िया, माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। बाप जो है वो दरख्त के साए की तरह होता है और माँ छतरी के साए की तरह होती है। इसलिए शायर ने कहा था, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। और बाप क्या होता है, एक शायर ने कहा था, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। इस मोहब्बत का पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। आज जिस बूढ़े बाप की खांसी अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, ये तब पता चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। माँ क्या होती है ये कारी अजमल साहब से पूछिए, ये उनसे पूछिए माँ बाप क्या चीज है कि जिनके माँ बाप के साए उनके सर से उठ गए। प्यारे मुसलमानों, आज हम बताते हैं आपको, रात हो जाती है दिसंबर और जनवरी की जब सर्दी पड़ती है, और जब ऐसी सर्दी में आप तारिफ भाई से पूछें, अब कारी अजमल साहब से पूछें कि कभी घर पे जाना होता है, रात में कोहरा होता है, सख्त सर्दी होती है, ऐसी रात में जब कभी घर पे पहुंचे तो रात में जब घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो बीबी की आवाज नहीं आती है, दरवाजा खोलने के लिए सबसे पहले आवाज आती है तो बूढ़ी माँ की आवाज आती है कि बेटे अभी दरवाजा खोलते हैं, या बाप की आवाज आती है कि बेटे अभी दरवाजा खोलते हैं। या औलाद जब घर से बाहर चली जाती है तो माँ बाप को नींद नहीं आती, अभी मेरा बेटा मेरे घर पे नहीं आया है, अभी मेरा लाल घर पे नहीं आया है। प्यारे मुसलमानों, इन मोहब्बतों का जवाब कहां से लाओगे? आदमी को माँ बाप की मोहब्बत का पता तब चलता है जब खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या चीज होता है। प्यारे मुसलमानों, माँ बाप की कदर कर लो, माँ बाप से मोहब्बत कर लो। ये माँ बाप वो अल्लाह की अजीम नेमत है कि जब ये साए सर से उठ जाते हैं तो फिर कोई नहीं है जो सच्चे दिल से तुम्हें दुआ देता हुआ नजर आए। ये माँ बाप हैं जो अपनी औलाद को सच्चे दिल से दुआ देते हैं, और नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप अपनी औलाद को दुआ दे दे तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सहाबी का बयान है, यमन के रहने वाले थे, नौजवान सहाबी थे। वो आका की बारगाह में आए और आके सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया। अर्ज करते हैं, आका अब मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ। नौजवान थे, बोले अब वापस नहीं जाऊंगा या रसूल अल्लाह, जितनी जिंदगी बची है बस आपके कदमों में काटूंगा, अब यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारूंगा, मदीने में वापस नहीं जाऊंगा। नबी ने इरशाद फरमाया कि तेरे माँ बाप हैं? सहाबी ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप हैं। नबी ने फरमाया, क्या उनको पता है कि तू मेरी बारगाह में आया है? सहाबी ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह उन्हें पता है। नबी ने फरमाया, क्या उन्हें ये पता है कि अब तुम मेरी बारगाह में आ गए हो, वापस नहीं आओगे? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह मैं उन्हें बता के आया हूँ कि अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा, मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में रहूंगा। मेरे आका फरमाते, जब तुमने अपने माँ बाप से ये कहा था कि अब मैं उनका बेटा वापस नहीं आएगा, अब अपनी बाकी जिंदगी मदीने में गुजारेगा, तो तेरे माँ बाप की हालत क्या थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे?
صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہے تھے. نبی نے ارشاد فرمایا ارجع الیہما فادھکہما کما ابکیتہما. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی واپس چلا جا, جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا. جیسے ماں باپ کو رلا کے آیا ہے ویسے ہی انہیں ہنسا دے. وہ یمن میں خوش ہو جائیں گے, مدینے والا تجھ سے مدینے میں راضی ہو جائے گا. کیا کہنے ہیں, زندہ باد زندہ باد. اولاد ماں باپ سے دور چلی جاتی ہے, اولاد ماں باپ سے ہٹ کر کے الگ رہنے لگتی ہے, لیکن یہ ماں باپ ہیں جن کی نگاہیں اولاد کے چہرے پہ جمی رہتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا ہے. یہ ماں باپ ہے, عید کے دن تمہارے بچے سیوئی کھائیں, بوڑھے ماں باپ چہرہ دیکھیں. بقرہ عید کے دن تمہارے بچے گوشت کھائیں اور یہ بوڑھے ماں باپ بیٹھ کر کے تمہارے بچوں کا چہرہ دیکھیں. عید کے دن تمہارے بچے اور تمہاری بیوی جو ہے نئے نئے کپڑے پہن کر کے خوشی کا اظہار کریں. یہ بوڑھے ماں باپ ہیں جو پرانے کپڑے پہن کر کے اللہ کا شکر ادا کرے. تم نے, تیری ماں نے تیرے بچپن میں ایک بار کہہ دیا تھا تیرے باپ سے کہ میرے بیٹے کو نئے کپڑے چاہیے عید پر. باپ نے دوسروں کی مزدوری کی, دوسروں کے گھروں پہ کام کیا باپ نے, اور لا کر کے اپنی اولاد کو نئے کپڑے پہنائے. آج وہی اولاد تھوڑے سے پیسے ہاتھ میں کیا آ گئے, تھوڑا سا کاروبار آگے کیا بڑھ گیا, اس نے وہی بوڑھے ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا. میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے, میری ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے. بزرگ فرماتے تین احسان ماں کے ایسے ہیں اولاد کے اوپر کہ اولاد پوری زندگی ماں کی خدمت کرتی رہے تب بھی ان تین احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی. سب سے پہلا احسان یہ ہے کہ اس نے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا ہے. ایک صحابی نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے 7 مرتبہ کعبے کا طواف کرایا, اور اس کے بعد میں آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کے سب حق ادا کر دیے؟ نبی نے ارشاد فرمایا تیری ولادت کے وقت جو درد کے جھٹکے تیری ماں نے برداشت کیے تھے ان دردوں میں سے ایک درد کا بدلہ بھی تو نے ابھی نہیں چکایا ہے. پیارے مسلمانوں, یہ ماں باپ ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 احسان ماں کے ایسے ہیں کہ بیٹا پوری زندگی ماں کی خدمت کرتا رہے تب بھی ان 3 احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی. پہلا احسان کہ ماں نے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا, اور دوسرا احسان ماں کا یہ ہے کہ اس نے اولاد کو پیدا کیا, اولاد کو جنم دیا. بعض عورتوں کا بچے کی پیدائش کے وقت میں انتقال ہو جاتا ہے, عورت دنیا سے چلی جاتی ہے, کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں اولاد کو پیدا کرتے وقت, کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن جب وہ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھتی ہے, سلامت دیکھتی ہے تو ساری تکلیفیں بھول جاتی ہے ماں, ساری پریشانیاں بھول جاتی ہے ماں, تمام درد کے جھٹکے بھول جاتی ہے ماں کہ میرا بیٹا سلامت ہے, میرا بیٹا زندہ ہے. ماں اپنے بیٹے کو زندہ دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے. تیسرا احسان ماں کا یہ ہے کہ وہ 2 سال تک اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں اپنی اولاد کو پلاتی ہے. یہ 3 احسان ماں کے ایسے ہیں کہ اولاد پوری زندگی ماں کی خدمت کرتی رہے تب بھی ان 3 احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی. غوث اعظم کی والدہ نے یہ نہیں کہا بیٹے میں نے تجھے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا, تو اب مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے بڑھاپے میں. غوث اعظم کی والدہ نے یہ نہیں کہا میرے لال میں نے تجھے پیدا کیا اور تو اب مجھے بڑھاپے میں چھوڑ کے جا رہا ہے. غوث اعظم کی والدہ نے یہ نہیں کہا میرے لال میں نے تجھے اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلایا ہے, اب تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے جب بڑھاپے میں مجھے تیرے سہارے کی ضرورت ہے. غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں اے میرے بیٹے عبد القادر, اگر تو کسی اور کام کے لیے جاتا تو شاید میں تجھے نہیں جانے دیتی. تو جا رہا ہے تو نانا مصطفیٰ کے دین کو حاصل کرنے جا رہا ہے, تو نانا مصطفیٰ کی شریعت کو حاصل کرنے جا رہا ہے, اس لیے میں تجھے روک بھی نہیں سکتی. اب یہاں پر پہنچ کر کے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, غوث اعظم جب پیدائشی ولی ہے, غوث اعظم جب مادرزاد ولی ہے, تو انہیں علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی بغداد کے جنگلوں میں جا کر کے درختوں کی چھالیں کھانے کی؟ کیا ضرورت تھی درختوں کے پتے کھانے کی؟ 8 سال تک غوث اعظم نے تقریباً 8 سال بغداد میں علم حاصل کیا, اور اس کے بعد غوث اعظم 25 سال اس طرح سے بغداد کے جنگلوں میں چکر کاٹتے رہے کہ میرے غوث فرماتے نہ کوئی مجھے پہچانتا تھا اور نہ میں کسی کو پہچانتا تھا. میرے غوث کہتے 25 سال میں نے اس حال میں گزارے ہیں. اور پیارے مسلمانوں سنو, غوث اعظم نے 40 سال باز کہا ہے, تقریر کی ہے, اور اسی 40 سال میں غوث اعظم نے 32 یا 33 سال مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا ہے. کیا کہنے ہیں, واہ واہ, 32 یا 33 سال مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا. آج مدرسوں کی برائیاں کرنے والوں,
मदरसे के तलबा को हिकारत की निगाह से देखने वालों, गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 32 या 33 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। जिस तरीके से इस्लाम की खिदमत होती है उस तरीके पे गौसे आजम ने बैठ करके, उस रास्ते पे गौसे आजम ने बैठ करके इस्लाम की खिदमत की। कलम के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, गौसे आजम ने किताबें लिखी और इस्लाम की खिदमत की। दरसो तदरीस के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। गौसे आजम ने 32 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया और आपके मदरसे से हर साल 3000 तलबा फारिग तहसील हो करके अलग अलग जगहों पे जाकर के इस्लाम की खिदमत करते थे। और एक और तारीखी बात बता दूं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, इनके वालिद हैं नजमुद्दीन अय्यूब। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की उम्र 10 साल के करीब हो गई तो आपके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब गौसे आजम के पास लेकर के आए और आकर के कहा, हुजूर मेरे बेटे के लिए दुआ कर दें, अल्लाह ताला इसे फातिह बनाए। तो गौसे आजम ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के सर पे हाथ रखते हुए कहा था कि अल्लाह ताला मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस को इसी के हाथों से फतह कराएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ का ये नतीजा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को सलीबियों के हाथों से फतह कराया। बताना मकसद ये है कि उनके लश्कर में, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में जो उलमाए किराम शामिल थे वो अक्सर उलमाए किराम गौसे आजम के मदरसे के फारिग, गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए थे। हज़रात तो ये गौसे आजम है, एक दिन में 12 या 13 इल्म पढ़ाते थे गौसे आजम। ये कारी अजमल साहब जानते हैं, हमारे हाफिज अखलाक साहब जानते हैं, मौलाना तारीफ साहब जानते हैं कि जो जिस फन में माहिर होता है वो उसी फन की किताबें लेता है। अगर कोई इल्म नहब में माहिर होता है तो वो इल्म नहब को पढ़ाता है, कोई इल्म सर्फ में माहिर होता है तो वो इल्म सर्फ पढ़ाता है, कोई इल्म मंतिक में माहिर होता है तो वो इल्म मंतिक की किताबें पढ़ाता है, कोई इल्म फलसफा में माहिर होता है तो इल्म फलसफा को पढ़ाता है, अगर कोई इल्म रियाजी में माहिर होता है तो वह इल्म रियाजी को पढ़ाता है, कोई फन्ने हदीस में माहिर होता है वो फन्ने हदीस की किताबें पढ़ाता है, जो फन्ने तफसीर में माहिर होता है वो फन्ने तफसीर को पढ़ाता है। मगर वह मेरे गौसे आजम, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी शौकत का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरे इल्म का कोई जवाब नहीं। गौसे आजम एक दिन में 12 या 13 इल्म पढ़ाते थे। गौसे आजम सबसे पहले फन्ने तफसीर, फिर उसके बाद में फन्ने हदीस, फिर उसके बाद में गौसे आजम फिका उसूल फिका पढ़ाते थे, फिर उसके बाद में अकाइद, फिर और उलूम का नंबर आता था। फजर की नमाज के बाद वजीफे से फारिग होने के बाद में दरसगाह में बैठ जाते और जोहर तक तालिब इल्मों को पढ़ाते थे। ये गौसे आजम है जो मदरसे में बैठ करके पढ़ा रहे हैं। आज कोई कहता है कि बेटा इंजीनियर बन गया तो बेटा कामयाब हो गया, कोई कहता है बेटा डॉक्टर बन गया तो कामयाब हो गया, कोई कहता है उसके पास में पैसा है फला कामयाब है, कोई कहता है फला को डिग्री मिल गई है वो कामयाब हो गया, कोई कहता है फला हुकूमत की कुर्सी पे बैठ गया है वो कामयाब हो गया, कोई कहता है फला ने बिल्डिंग बना ली वो कामयाब हो गया, कोई कहता है फला के पास में कार आ गई है वो कामयाब हो गया है, कोई कहता है फला के पास में रुपया है वो सबसे बेहतर है। हमने मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपकी कदमों, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर इंसान दुनिया में कौन है? तो आज भी गुंबदे खजरा से जवाब आता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। नारे तकबीर, मिलादुन नबी, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर कौन है? नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। आज गौसे आजम की उसी सुन्नत को आज हमारे उलमाए किराम जिंदा किए हुए हैं। जब मुफ्ती आजम हिंद जामिया अशरफिया में गए तो आपने मुफ्ती जलालुद्दीन साहब से के सामने कहा था कि गौसे आजम की सुन्नत पे कायम रहना। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर गौसे आजम की सुन्नत क्या है? तो मुफ्ती आजम ने फरमाया, अशरफिया में पढ़ते हो और गौसे आजम की सुन्नत नहीं पता है। कहा, हुजूर बता दीजिए, सुन्नतें तो बहुत होती हैं, सुन्नत व माना तरीका रास्ता। तो कहा, हुजूर बता दीजिए। तो मुफ्ती आजम
आज़म हिंद ने फरमाया गौस आज़म की सुन्नत ये है कि पढ़ते रहना और पढ़ाते रहना। सुभान अल्लाह, बेशक उलमाए किराम वही करते हैं, मस्जिद में होते हैं तब भी बच्चों को पढ़ाते हैं, मदरसे में होते हैं तब भी बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो बच्चों को पढ़ाता है और जो बच्चा पढ़ता है उनका मकाम व मर्तबा बुलंद होता है। नबी फरमाते मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए रास्ता चलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। नबी फरमाते हैं शरीयत की बातें नबी के सामने जब एक आलिम का और एक आबिद का जिक्र हुआ कि या रसूल अल्लाह एक आलिम और एक आबिद में क्या फर्क है, तो नबी फरमाते फضलुल आलिम अलल आबिद का फضली अला अदनाकुम। नबी ने फरमाया आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में सबसे अदना पर है। यानी आलिम पूरी रात एक मसला देख करके सो जाए, अल्लाह की इबादत एक आबिद पूरी रात करता रहे। आबिद जो इल्म हासिल किए हुए नहीं है लेकिन पूरी रात नमाजें पढ़ता रहता है, और आलिम इशा की नमाज पढ़ के एक मसला पढ़ करके सो जाए, पूरी रात आराम से सोए। हजरात उलमा फरमाते हैं कि आलिम का सोना आबिद की इबादत से बेहतर है। ये इल्म की फजीलत है, जिसके पास इल्म होता है उसका मर्तबा बुलंद होता है। बात कहां से निकली थी? बात यहां से निकली थी कि गौसे आजम जब पैदाइशी वली है तो इल्म हासिल करने की क्या जरूरत? जब गौसे आजम मातरजाद वली है तो क्यों बगदाद के जंगलों में गौसे आजम चक्कर काट रहे हैं? क्यों गौसे आजम दरख्तों की छाले खा रहे हैं? क्यों गौसे आजम दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारा कर रहे हैं? तो गौसे आजम के गुंबद से यही जवाब मिलेगा कि सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है। अगर तुम चाहते हो कि रुतबा बुलंद हो जाए तो इल्म हासिल करो, तुम चाहते हो बुलंद शान हो जाए तो पहले इल्म हासिल करो, तुम चाहते हो कि तुम्हें बुलंद मकाम मिल जाए तो इल्म हासिल करो। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात जाहिर हो चुकी है कि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 95% मुसलमान जाहिल है, 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। और फिर हमारा रोना क्या है कि पुलिस महकमे में हमारी कोई सुनने वाला नहीं। बैंकों में जाएं तो अपना फार्म लेकर के इधर उधर एक दूसरे की मन्नत समाजत करते फिरते हैं कि हमारा फार्म भाई तू भर दे, और कोई भरता नहीं, बदनामी का चेहरा देखना नसीब हो जाता है। हजरात बताना मकसद ये है कि आज किसी महकमे में हमारी सुनवाई नहीं। हुआ क्या, हमारा बच्चा कहीं मजदूरी करने चला गया और 200-300 रुपए मजदूरी करके क्या ले आया, हमने अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा, हमने अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, हमने अपने बच्चे को पढ़ाया ही नहीं, बस उसको मजदूरी में डाल दिया। तुमने उसकी आगे तालीम ना दिला करके, उसे ना पढ़ा करके उसका पूरा मुस्तकबिल खराब कर दिया, तुमने पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद कर दी। काश तुमने अपनी औलाद को पहले दीन का इल्म दिया होता, पहले शरीयत का इल्म दिया होता, उसके बाद अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया होता, उसके बाद अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया होता, उसके बाद अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाया होता, तो वो डॉक्टर बाद में होता, मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम पहले होता, वो इंजीनियर बाद में होता, मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम पहले होता, वो प्रोफेसर बाद में होता, पहले मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। पहले दीन का इल्म दो, पहले कुरान और हदीस का इल्म दो अपने बच्चों को। कुरान और हदीस का इल्म जब दोगे अपने बच्चों को तो बच्चा जब कुरान शरीफ पढ़ा हुआ होगा और जब उसके सीने में कुरान का इल्म होगा तो वो अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करता रहेगा, अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करता रहेगा। और कोई ये चाहे कि उसका नाम ना मिटे, कोई ये चाहे कि मेरा नाम बाकी रहे, तो वो अपनी औलाद को या तो आलिम बना के जाए या हाफिज बना कर, कि बेटा जब आलिम या हाफिज होगा तो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करता रहेगा। ना हमने देखा है बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया से चले गए और औलाद को दीन का इल्म नहीं दिया, तो औलाद को दुनियावी उलूम में डाला। आज वही औलाद कोई फला ऑफिस में काम कर रही है, कोई फला ऑफिस में काम कर रही है, माँ बाप को भूल गए, बरसी तक याद नहीं आती है कि कौन सी तारीख में हमारे माँ बाप का इंतकाल हुआ था। और यही औलाद अगर आलिम या हाफिज होती और इनके सीने में कुरान और हदीस का इल्म होता तो मस्जिद में जाता तो पढ़ता रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम
यकूम हिसाब। जब जब मस्जिद में जाता रब्बि जअलनी जरूर पढ़ता, और जब रब्बि जअलनी पढ़ता तो उसमें ये भी कहता रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यकूमुल हिसाब, जिसका मतलब ये है कि ए अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे और मुझको बख्श दे और तमाम मोमिनीन और मोमिनात को बख्श दे। ये दुआ जरूर करता। इसलिए अपने बच्चों को कुरान का इल्म दो, हदीस का इल्म दो। मेरे गौस बगदाद गए और तालीम हासिल की। मेरे गौस ने हमें ये पैगाम दे दिया कि अगर सरदारी चाहते हो, बुलंद मकाम चाहते हो, बुलंद रुतबा चाहते हो तो इल्म हासिल करो। बेशक खुद गौसे आजम ने फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। मैंने इल्म हासिल किया, मैंने तालीम हासिल की, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। और फिर मेरे गौस को वो मकाम अता फरमाया, वो मर्तबा अता फरमाया गौसे आजम को कि मेरे गौस फरमाते हैं व अलक़ैतु सिर्री फौका मैतिन लक़ामा बिक़ुदरतिल मौला तआली, अगर मैं अपना राज, अपनी तवज्जो किसी मुर्दे पे डाल दूं तो वो अल्लाह की कुदरत से उठ के खड़ा हो जाए। व अलक़ैतु सिर्री फौका बिहारिन, अगर मैं अपना राज समंदर पे डाल दूं तो पानी खुश्क हो जाए। व अलक़ैतु सिर्री फौका जिबालिन, अगर मैं अपना राज पहाड़ों पर डाल दूं तो वो रेजा रेजा हो जाए। मेरे गौस फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे गौसे आजम आप कहते हो मेरे मुरीद मत डर, हम कहां पर ना डरे। ऐ मेरे गौसे आजम हम कहां ना डरे। ऐ कादरी निस्बत रखने वालों अपनी किस्मत पे नाज करो। ऐ गौसे आजम की मोहब्बत में आने वालों अपनी किस्मत पे नाज करो। ऐ मेरे गौस का जिक्र सुनने वालों अपनी किस्मत पे नाज करो। मेरे गौस फरमाते हैं ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे गौसे आजम हम कहां ना डरे। हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, हमारे यहाँ का ज़ाब्ता तो ये है, हमारे यहाँ का रिवाज तो ये है। अगर प्रधान कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर। अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बा और तहसील में मत डर। अगर विधायक कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर। अगर सीएम कह दे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर। अगर पीएम कह दे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। ऐ मेरे गौसे आजम हम कहां ना डरे। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। क्योंकि प्रधान की गांव में चलती है, चेयरमैन की कस्बे और तहसील में चलती है, विधायक की जिले में चलती है और सीएम की सूबे में चलती है, पीएम की मुल्क में चलती है। हम कहां पर ना डरे? क्या अपने गांव में ना डरे? क्या कस्बे और तहसील में ना डरे? क्या सूबा और जिले में ना डरे? क्या अपने मुल्क में ना डरे? तो गौसे आजम की बारगाह से जवाब आता है तुबूली फिस समाई वल अर्दु दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले तुझे डरने की जरूरत नहीं है। जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं और जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले न तुझे जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमील कादरी पुकार के कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका? गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम है। मेरे गौस फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाही जमआ का खरदालतन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख। सुभान अल्लाह। मेरे गौस फरमाते हैं मेरा नाम मुहय्युद्दीन है और मैं जीलान का रहने वाला हूं। मेरी बुलंदी के झंडे पहाड़ों पे लहरा रहे हैं। आलामी अला रासिल जिबाली, मेरी बुलंदी के झंडे आसमां पहाड़ों पे लहरा रहे हैं। मेरे गौस फरमाते हैं मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है, तो मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अगर वो अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारे, मेरे गौस फरमाते मैं उसकी मदद को पहुंच जाता हूं।
سبحان اللہ. یہ غوث اعظم ہے. فرماتے میں وہاں ہوں جہاں سورج ڈوبتا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا وہاں ہو جہاں سورج نکلتا ہے. اگر اس کا سطر کھل جاتا ہے تو عبد القادر اسے اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے غوث فرماتے میرے چاہنے والے کو شیر نے پکڑ لیا ہوں اور اس نے اپنے جبڑے بند نہیں کیے ہیں، اور وہ عبد القادر کو مدد کے لیے پکارے یا غوث المدد کہہ دے. میرے غوث فرماتے مجھے اللہ نے اتنا پاور دیا ہے کہ میں شیر کے جبڑے سے نکال کے لے آؤں گا. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میرے غوث کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ. میرے غوث فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے پہلے علم حاصل کیا، اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. سبحان اللہ. جو چاہتے ہو سرداری ملے، چاہتے ہو بلند مقام و مرتبہ ملے، تو خود بھی علم حاصل کرو اور اپنی اولاد کو بھی علم دین حاصل کراؤ. جب تمہاری اولاد علم دین حاصل کی ہوگی، کیونکہ علم کی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک. اطلب العلم ولو کان بالسین، علم دین حاصل کرو اگرچہ ملک چین جانا پڑے. تو علم حاصل کرو. آج کا جو میرا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ تعلیم حاصل کرو. جو آج مسلمانوں کو جاہل کا طعنہ دے رہے ہیں، مسلمانوں اپنی تاریخ تو یاد کرو. سب سے پہلی وحی جو نبی پہ نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. رب قرآن میں فرماتا ہے پڑھو. جس قوم کی ابتدائی تعلیم سے ہوئی، پڑھنے سے ہوئی، اور جس کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے تھا. جب آقا مدینہ شریف تشریف لائے تو 17 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، اور جب میرے آقا اس دنیا ظاہری سے تشریف لے جا رہے تھے تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں قلم تھا. کیا بات ہے. حضرات، اور پوری دنیا میں وہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے ایسا اسلام کا قانون نافذ کرا دیا تھا کہ پوری دنیا میں اسلام کی حکومت تھی. آج جب سے مسلمان تعلیم سے دور ہو گئے، جب سے مسلمان علم سے دور ہو گئے، جب سے مسلمان پڑھائی سے دور ہو گئے، تبھی سے مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہو گئے. اب چاہتے ہو کہ سرداری واپس آ جائے، چاہتے ہو کہ تمہیں بلند مقام و مرتبہ مل جائے، تو تم کو اپنے بچوں کو علم حاصل کرانا پڑے گا. جن کی عمریں گزر گئیں، ان کی اولاد ہے تو وہ اپنی اولاد کو علم حاصل کرائیں، اپنی اولاد کو تعلیم دیں. یہی پیغام تھا میرا آج کے اس پروگرام سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے دامن کو پکڑ لو. انہی سچوں میں ایک میرے غوث اعظم ہیں. دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو کرو، اور جس کام سے روکا ہے غوث اعظم نے اس کام سے رک جاؤ. غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 40 سال یعنی عشاء میں وضو کرتے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے اور فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھتے تھے. آپ کے مرید کا کہنا ہے 40 سال تک غوث اعظم کی پیٹھ بستر سے نہیں لگی تھی، کبھی سوتے نہیں دیکھا غوث اعظم کو. 15 سال اس حال میں گزارے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے پوری رات قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے. تو ہم ان کے چاہنے والے ہیں کہ فجر کی اذان ہوتی ہے بستر پہ سوتے رہتے ہیں، ظہر میں نماز کا وقت ہو جائے ہم ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں. یہ غوث کی سچی غلامی نہیں ہے. سچی غلامی وہی ہے کہ غوث اعظم نے نمازوں کی پابندی کی ہے تو ہم بھی نمازوں کی پابندی کریں گے. میرے غوث نے برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے تو ہم برائیوں سے بچتے رہیں گے. غوث نے علم دین حاصل کیا ہے، تعلیم حاصل کی ہے تو ہم بھی علم دین حاصل کرتے رہیں گے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی، مولا مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیب پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زندگی سواریے، دل شاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے. جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے. سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے. یہ حسن فانی ہے لیکن
سرور آتا ہے. کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا, نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے. رہی کلی تو پھول کھلیں گے, زندگی باقی رہی, پھر ملیں گے. السلام.